السلام علیکم۔ سیرت النبی کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جانا تھا کہ اس وقت کیا کیا معجزات ہوئے تھے، اور ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس کس نے کی، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دادا کی وفات کے بعد ابو طالب کے ساتھ پہلی بار 12 سال کی عمر میں شام کے سفر پر نکلے تب کیا ہوا تھا، یہ سب ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں جان لیا تھا۔ آج ہم جانیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جنگ کس عمر میں لڑی تھی، اور وہی کب اور کیسے نازل ہوئی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 برس ہوئی تو جنگ فجار پیش آئی۔ اس میں حرم اور حرام دونوں مہینے کی حرمت چاک کی گئی تھی۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں ہے کہ محرم الحرام، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج، ان چاروں مہینوں میں جنگ حرام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ان مہینوں میں جنگ حرام تھی۔ یہ خاص مہینے ہیں جن میں جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ یہ جنگ سب سے زیادہ مشہور اور خطرناک تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے، اور دوسری طرف قیس اعلان تھے۔ قریش کا کمانڈر حرب بن امیہ تھا، جو کہ ابو سفیان کا والد امیر معاویہ کا دادا تھا، جبکہ قریش کے علمبردار زبیر بن عبد المطلب تھے۔ اس جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کم عمری کے باوجود شرکت فرمائی، کیونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے۔ خاندان کی عزت کا معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور اپنے چچاؤں کو تیر تھماتے رہے۔ جنگ شروع ہوئی، بڑے زور کا معرکہ ہوا اور قیس قریش پر غالب آ گئے، لیکن دوپہر ہوتے ہی قریش کا پلہ بھاری ہو گیا اور بالآخر صلح پر جنگ کا خاتمہ ہوا۔ جیسا کہ ہم نے سیرت النبی کے شروع میں ہی جب عربوں کے حالات کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے جانا تھا کہ عربوں میں ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے اور وہ کتنے کتنے سال تک وہ جاری رہتے تھے۔ عربوں میں لڑائیوں کا جو متواتر سلسلہ چلتا آ رہا تھا اس نے سینکڑوں گھرانوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس قتل و غارت اور صفاقی کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں اصلاح کی تحریک پیدا ہوئی۔ زبیر بن عبد المطلب، جو کہ اپنے خاندان کے سرکردہ تھے، صلح اور امن پر مبنی چند تجاویز کے لیے انہوں نے کام کیا، اور عبداللہ بن جدان تمیمی کے گھر پر خاندان بنو ہاشم، بنی مطلب اور بنی زہرہ اور بنی تمیم جمع ہوئے، اور طے پایا کہ ہم سب قبائل عہد کرتے ہیں کہ مکہ میں جو بھی مظلوم ہوگا، اور خواہ وہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا ہو، ہم سب اس کی مدد کریں گے اور حمایت کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی امن کے اس معاہدے کے اجتماع میں شریک تھے، اور عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ عہد نبوت میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس معاہدے کے مقابلے میں اگر سرخ اونٹ بھی دیے جاتے تو میں معاہدہ نہ بدلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دوربینی، حق پسندی، حسن فراست اور دیانت و امانت کے نمایاں اوصاف نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت شروع کر دی۔ کاروبار تجارت میں ہمیشہ اپنا معاملہ صاف رکھتے تھے۔ انہی اوصاف کی بنا پر لوگوں میں صادق یعنی کہ سچا اور امین یعنی کہ امانت دار کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ تجارت کی غرض سے شام، بصرہ اور یمن کے سفر بھی کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت اور کاروبار کے ذریعے سے لوگوں کے ساتھ جو معاملات پیش آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے اور پاکیزہ اخلاق کی شہرت ہونے لگی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکہ کی ایک معزز اور امیر ترین عورت تھی۔ ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھی اور اب وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ وہ لوگوں کو معاوضے پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق اور امین ہونے کی خبر ان تک پہنچی تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال تجارت کے لیے لے کر جائیں تو میں دوسروں سے 2 گنا زیادہ معاوضہ دوں گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشکش قبول کر لی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال تجارت لے کر بصرہ اور شام روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام سے واپس آئے تو تمام مال و دولت اور اسباب تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے مال میں ایسی امانت اور برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ اب انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے احوال تجارت دریافت فرمایا تو میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں بیانی، حسن اخلاق، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریقے کے متعلق اپنے مشاہدات اتنے موثر انداز میں بیان کیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ اس سے پہلے مکہ کے بڑے بڑے رئیس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کا پیغام دے چکے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی پیغام کو منظور نہ کیا۔
پیغام موصول ہونے پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کرنے کے بعد پیغام منظور فرما لیا۔ شادی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مہر میں 20 اونٹ دیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے 2 شوہروں سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئی سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام بیٹے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ بیٹیوں میں ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، تمام مسلمان ہوئی، اور سوائے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جس مکان میں رہتی تھیں وہ کافی عرصہ محفوظ رہا۔ بعد میں امیر معاویہ نے اس مکان کو خرید کر مسجد بنا دیا۔ نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تمام مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سے دنیاوی معاملات درپیش تھے، تجارتی کاروبار تھا، اولادیں تھیں، تجارت کے لیے اکثر و بیشتر سفر کرنا پڑتا تھا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تنہائی اختیار فرماتے تھے اور طویل خاموشی سے مسلسل غور فرماتے، دائمی تفکر میں مصروف رہتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب تھی کہ یہ خاموش تنہائی اور غور و فکر مزید بڑھ گئی۔ مکہ مکرمہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، وہاں جا کر قیام فرماتے اور مراقبہ کرتے، کھانے پینے کا سامان، کھجور، ستو اور پانی ساتھ لے جاتے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس تشریف لاتے، دوبارہ کھانے پینے کا سامان لیتے اور پھر غار حرا میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ یہ عبادت کیا تھی؟ بخاری شریف میں ہے کہ یہ سوال کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کیا تھی؟ جواب یہ ہے کہ غور و فکر اور عبرت پذیری۔ اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں قیام فرماتے اور وہ قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار حرا سے واپس تشریف لاتے تو 7 بار کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خلوت، مراقبہ اور تنہا پسندی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک تدبیر کا حصہ تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس عظیم کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیار کر رہے تھے، اس کا تقاضا تھا کہ وہ عظیم ہستی جس نے انسانی زندگی پر اس مؤثر انداز میں اثر ڈالنا تھا کہ اس جاہل معاشرے کی زندگی کا رخ بدل دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیاوی مشاغل اور زندگی کے شور و غل سے علیحدہ ہو کر کچھ عرصے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کرنی شروع کر دی۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 40 سال ہو گئی تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ دیکھتے وہ صبح صادق کی طرح حقیقت میں ظاہر ہو جاتے، یعنی واقعات اس طرح پیش آتے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو خواب میں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں مراقبے میں مصروف تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہوئے اور فرمایا خوشخبری ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ایک ریشمی کپڑا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ ایک حدیث مبارک میں بھی اس ریشمی کپڑے کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، اقرؤ، پڑھیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اس قدر زور سے دبوچا کہ میری طاقت برداشت انتہا کو پہنچ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ پڑھیے۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری۔ اس طرح 3 بار جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبوچا اور تیسری بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا پڑھوں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑی شان والا ہے جس نے انسان کو قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس سے وہ ناواقف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہے ہوئے الفاظ ثبت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے نکلے تو راستے میں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنائی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کے کنارے پر آدمی کی شکل میں
حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کے قدم افق سما میں ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر جس طرف بھی دیکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام ہی نظر آتے۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس لوٹ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، زملونی، مجھے کمبل اوڑھا دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے اور فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ جب طبیعت بحال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرما دیا۔ تمام بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قطعاً نہیں، بخدا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسوا نہ کرے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ اس نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تمام واقعات سننے کے بعد کہا، قدوس قدوس، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ورقہ کی جان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا، اور یہ وہی ناموس ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی جائیں گی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانگی سے پوچھا کہ مجھے میری قوم شہر بدر کر دے گی؟ اس پر ورقہ نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی اس طرح کا پیغام لایا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں تو ان کی قوم نے ایسا ہی سلوک کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی جائے گی۔ اگر مجھے وہ دن نصیب ہوا تو میں ضرور دین حق کی مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے وسط میں بوسہ دیا، کیونکہ اس وقت ورقہ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے اور نابینا بھی تھے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ وحی رکی رہی۔ وحی کی یہ چند روزہ بندش اس لیے تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حیرت اور خوف طاری ہو گئی تھی وہ دور ہو جائے، اور نہ صرف خوف اور حیرت دور ہو جائے بلکہ حقیقت کے نقوش بھی پختہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ وحی کی آمد کا شوق اور انتظار پیدا ہوا، اور اہل سیر کے مطابق وحی کی یہ بندش تقریباً 10 دن رہی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کا حکم فرمایا، اور چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے اور اللہ کا پیغام دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرمایا کہ تبلیغ دین شروع کر دیں۔ چنانچہ اب سب سے پرخطر مرحلہ آیا کہ سب سے پہلے کس کے سامنے نیا دین یعنی اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ اس کے لیے صرف ان چند لوگوں کا انتخاب کیا جا سکتا تھا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے فیض یاب رہ چکے تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عبادات کی تمام حرکات و سکنات کا تجربہ ہو چکا تھا، اور ان تجربات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت پر قطعی فیصلہ کر سکتے تھے۔ وہ لوگ جو عہد جاہلیت میں بھی فطرتاً نیک اور پاکیزہ اخلاق تھے، وہ بت پرستی سے دور تھے اور تلاش حق میں سرگرداں تھے۔ دین حنیف کے لوگ جو جاہلیت میں بھی بت پرستی چھوڑ چکے تھے اور اپنے آپ کو دین ابراہیم کا ماننے والا کہتے تھے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسلام کی دعوت دی۔ وہ اس دعوت سے پہلے بھی مومنہ تھی۔ انہوں نے فوراً لبیک کہتے ہوئے اسلام قبول کر کے 2 شرف حاصل کر لیے۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور تمام لوگوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر کے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دولت مند اور فیاض ہونے کے ساتھ ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے۔ جب وہ اسلام لائے تو ان کے پاس 40,000 درہم تھے۔ ان اوصاف کی بدولت مکہ میں ان کا عام اثر تھا، اور اکابرین مکہ بھی اکثر ان سے مشورے کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی ترغیب سے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بچپن ہی سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، انہوں نے اسلام قبول کر کے بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسلام کی تبلیغ پوشیدہ طور پر جاری تھی۔ ابھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلانیہ تبلیغ کے احکامات موصول نہیں ہوئے تھے، لہٰذا جو کچھ بھی ہو رہا تھا پوشیدہ طور پر ہو رہا تھا اور احتیاط کی جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ نیک اور سعادت مند روحیں حلقہ اسلام میں داخل ہوتی گئیں، اور مجموعی طور پر قریش کی تقریباً تمام شاخوں اور غلاموں کے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 40 کے قریب ہو گئی۔
اگرچہ تبلیغ کا یہ کام اجتماعی طور پر کیا جا رہا تھا، قریش کو ان کی سنگن لگ چکی تھی، مگر انہوں نے اسے قابل توجہ نہ سمجھا۔ چنانچہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو اسلام کی پہلی تربیت گاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 3 سال تک یہ کام خفیہ طور پر جاری رہا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے وقت کبھی کسی کے گھر، کسی وادی، کسی گھاٹی میں خفیہ طور پر نماز ادا کرتے۔ ایک مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتفاق سے حضرت ابو طالب آ نکلے اور ان کو بغور تعجب سے دیکھتے ہوئے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ کیا کر رہے تھے اور یہ کون سا دین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی دین تھا۔ ابو طالب نے کہا کہ میں اس کو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے، اور کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، اور ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حکم دیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، آگے کے حالات ہم اگلی ویڈیو میں جانیں گے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھی ہوگی اور انشاءاللہ سیرت النبی کے اس خوبصورت سلسلے میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔